فرض نماز کے دوران لوگ سنت نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز فرض کے دوران سنت پڑھتے ہیں. بھائی فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت دور جہاں بالکل مسجد کے کسی کونے کھڑے ہیں جہاں امام کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو، وہاں جا کے بھی اس شرط کے ساتھ پڑھیں کہ جماعت ملنے کا کم از کم ایک رکعت ملنے کا یقین ہو. یہ بھی گنجائش نکالی ہے، ورنہ جو ہے حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو. لیکن عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کی کیونکہ تاکید بہت ہے تو وہ آیا کرتے تھے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی. لیکن جس طرح سے آج کل نماز چل رہا ہے ادھر جماعت ہوئی ادھر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں. فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں؟ جب جماعت، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں. وہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی والی سند تو کمزور ہے، البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے. جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا، آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے؟ کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرض نہیں پڑھے، میری فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نوافل سنت مؤکدہ میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی. یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی. اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے. فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں. لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہ تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. آپ گھر جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہگار کوئی نہیں ہے. بعد میں پڑھ لے، زور سے پہلے پڑھ لے، زور کے بعد پڑھ لے، 12 رکعتیں دن رات میں پوری کر لے. ٹھیک ہوگا جی؟ تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. باقی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حدیث لے کر آئے مصنف عبد الرزاق میں، حدیث نمبر 4068 ہے. عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن ابی موسیٰ قال جاء ابن مسعود والامام یصلی الفجر. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی. کہتے ہیں فصلی رکعتین الی ساریۃ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونے میں مسجد کے اپنی سنتیں پڑھی فجر کی. ولم یکن صلی رکعتی الفجر، کیونکہ آپ نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں. یہ مصنف عبد الرزاق کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا. اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجمع الزوائد کے اندر پورا باب قائم کیا ہے، اور باب کیا قائم کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ ہم دکھاتے ہیں. یہ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے، امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے. امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ پورا باب باندھتے ہیں، اور باب کیا باندھتے ہیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے. دیکھیے کہتے ہیں باب اذا اقیمت الصلاۃ هل یصلی غیرها، کہ جب جماعت قائم ہو جائے تو کیا کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس باب میں پھر وہی حدیث مبارکہ جو میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصنف عبد الرزاق سے پڑھی وہ حدیث مبارکہ لے کر آئے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی. فتقدم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی اسطوانۃ فی المسجد، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک پلر کے پاس گئے. فصلی رکعتین، اور اپنی سنتیں ادا کی. ثم دخل یعنی فی الصلاۃ، اس کے بعد نماز میں یعنی جماعت میں آپ شامل ہو گئے، جماعت میں داخل ہو گئے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام سے یہ مسائل سیکھے ہیں. تو ان کو کیا مسلم شریف کی اس حدیث کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ جماعت کھڑی ہو گئی ہے لیکن آپ نے اپنی فجر کی سنتیں پڑھی ہیں. رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات، کہ امام طبرانی نے اس کو اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیے. یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2205 ہے. عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یدخل المسجد والناس صفوف فی صلاۃ الفجر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور لوگ جو تھے وہ صفوں میں تھے فجر کی نماز کے لیے، جماعت اسٹارٹ ہو چکی تھی. کہتے ہیں فیصلی الرکعتین فی ناحیۃ المسجد، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ایک کونے میں فجر کی سنتیں ادا کی. ثم يدخل مع القوم في الصلاة، اس کے بعد آپ جماعت میں داخل ہو گئے. یہ صحابہ کا عمل ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں محترم ناظرین. شرح معانی الاثار امام ابو جعفر الطحاوی ہی کی کتاب ہے، اور حدیث کا نمبر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث مبارکہ آپ کی اسکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے.
حدیث کا نمبر ہے 2200 یعنی 2200. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لے کر آئے. عن ابی مجلز قال دخلت المسجد فی صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم والامام یصلی. ابو مجلس کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بھی ساتھ میرے داخل ہوئے. والامام یصلی اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. کہتے ہیں فاما ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فدخل فی الصف. حضرت ابن عمر صف میں داخل ہو گئے, جماعت میں شامل ہو گئے. واما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فصلی رکعتین, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سنتیں ادا کی. ثم دخل مع الامام, اس کے بعد امام کے ساتھ آپ جماعت میں شامل ہو گئے. فلما سلم الامام فقعد ابن عمر مکانہ, جب سلام پھیر لیا امام صاحب نے, جماعت ختم ہو گئی, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے. حتی طلعت الشمس فقام فرکع رکعتین, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اس کے بعد آپ نے اپنی سنتیں ادا کی. فہذا ابن عباس صلی رکعتین فی المسجد والامام فی صلاۃ الصبح, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اپنی سنتیں ادا کی اس دوران کہ جب جماعت ہو رہی تھی, اور سنتیں پڑھ کے آپ جماعت میں شامل ہو گئے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کے ہی ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے کہ فجر کی سنتیں اگر آپ غور و فکر کریں, اگر جماعت آپ پا سکتے ہیں تو پڑھ لیں, چاہے آپ امام کو دوسری رکعت میں پائیں, لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ میری جماعت فوت ہو جائے گی تو سنتیں چھوڑ دیں. فجر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ نہ ظہر کے ساتھ ہے, نہ عصر کے ساتھ ہے, نہ مغرب کے ساتھ ہے, نہ عشاء کے ساتھ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں بڑی تاکید ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی فجر کی سنتوں کو ترک نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اور اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فجر کی نماز میں کتنی تاکید ہے. ملاحظہ فرمائیے, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسلم شریف سے حدیث پیش کرتا ہوں. یہ آپ اپنی اسکرین پر مسلم شریف دیکھ رہے ہیں. امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ, المتوفى 261 ہجری, جلد نمبر 1 ہے. آپ صحیح مسلم کے اندر حدیث لے کر آئے. محمد بن عبید الغبری قال حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن زرارة بن اوفا عن سعد بن ہشام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ دنیا وما فیہا, اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں. اب میں آپ کے سامنے مسند بزار سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. یہ مسند بزار ہے, اس کی جلد نمبر میرے دوستوں ہمارے پاس 15 ہے, اور یہاں پر حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ اگر تمہیں سرخ گھوڑے پاؤں تلے روند ہی کیوں نہ دیں. یہ حدیث مبارکہ مسند بزار کی ہے, حدیث نمبر 8177 ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فجر کی سنتیں جو ہیں ان کے بارے میں احادیث میں کتنی تاکید ہے. اور اب میں دوسرے مسئلے پر آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ ان کو کب قضا کرے گا, آیا کہ فجر کے فوراً بعد کرے گا یا طلوع شمس کے بعد کرے گا. تو اس پر میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیے, صحیح البخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے صحیح بخاری شریف میں, حدیث کا نمبر ہے 595. ملاحظہ فرمائیے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین, حضور نے ہمیں 2 نمازوں سے منع فرمایا, یعنی 2 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اب وہ کون سے وقت ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے, بعد الفجر حتی تطلع الشمس, فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. فجر کے بعد حضور نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. کہتے ہیں وبعد العصر حتى تغرب الشمس, اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اس کو جو ہے وہ توڑ ڈالے. ایسی کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے. نماز کے اندر فرض نماز شروع ہو گئے ہوں تو کیا سنتیں انسان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو صحیح مسلم میں 493 نمبر حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جس وقت فرض نماز شروع ہو جائے, فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں سوائے فرض نماز کے. اس وقت انسان نفل نہیں پڑھ سکتا, سنتیں نہیں پڑھ سکتا, اور پچھلی نمازوں کی قضا بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ یہ جو صبح کی سنتیں ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے. امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر, امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر, امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صبح کی 2 رکعتیں ہیں
یہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے بھی رون دیا جائے تو پھر بھی یہ 2 رکعتیں تم نے نہیں چھوڑنی۔ تو یہ ہے ان 2 سنتوں کی فضیلت۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو صبح کی 2 سنتیں ہیں یہ سنتیں ہی ہیں، یہ فرض نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو فرض بنانے کی کوشش نہ کریں، اور جس وقت فرض نماز شروع ہو جائے تو آپ سنتوں کو چھوڑ دیں۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جو اس مضبوط حدیث کو، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو جو ہے وہ توڑ ڈالے، ایسی کوئی مضبوط حدیث نہیں۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے دوران اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذان اور تکبیر کے دوران ہے، تکبیر کے بعد نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری فضائل پر حدیث ہیں، قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ قانون ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ قولی حدیث ہے، قولی حدیث قانون ہوتا ہے، فعلی حدیث قانون نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے آثار نقل کیے ہیں، لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام طحاوی کی جو کتاب ہے وہ خود اتنی مضبوط نہیں ہے کہ مسلم شریف کا مقابلہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ احادیث، وہ جو آثار انہوں نے نقل کیے ہیں ان کی سند کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے یہی قانون ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو پھر سنتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور باقی قضا نماز فرض وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نوافل بھی ختم ہو جاتے ہیں، صرف وہی فرض پڑھے جو اس وقت پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب فرض نماز صبح کی کھڑی ہو جائے تو آپ مسجد میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم مسجد سے باہر ہو اور تمہیں تلاوت کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ گھر میں ہیں یا کہیں اور پر ہیں۔ اس مسئلے میں جو سب سے زیادہ گنجائش دی ہے وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ آپ مسجد کے کونے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی اس بات پر بھی فتویٰ نہیں ہے، علماء اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جس صف کے اندر نماز فرض ادا کی جا رہی ہے اسی صف کے ساتھ ایک انسان جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، تو یہ کسی امام کا موقف بھی نہیں ہے اور کسی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان یہ کہے کہ فرض نماز اگر آپ امام کے پیچھے اور امام قرات کر رہا ہے تو آپ اپنی زبان نہیں ہلا سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو وہ انسان صبح کی سنتوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جب فرض ادا کیے جا رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں ہے، اور ویسے بھی اس پر فتویٰ بھی نہیں۔ صبح کی نماز کے وقت اگر سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ اپنی طرف سے ایک مسئلہ بنا لیا کہ اگر آپ آخری تحیات تک مل سکتے ہیں تو سنتیں پڑھ لیں اور فرض کے ساتھ مل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان سمجھے گا کہ مجھے ثواب مل رہا ہے، حالانکہ وہ ثواب نہیں ہوگا، گناہ مل رہا ہوگا فرض چھوڑنے کا اور قرآن نہ سننے کا بھی گناہ مل رہا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنتیں رہ جائیں، انسان مسجد میں آیا، فرض کھڑے تھے، تو اب کیا کرے، سنتیں کس وقت پڑھے؟ تو اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر 287 نمبر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ جائیں تو پھر جس وقت سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت پڑھ لیں، یا ایک میں لفظ آتے ہیں رفع کے، اگر سورج بلند ہو جائے تو اس وقت پڑھ لیں، سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھنی۔ ہاں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کدھر نماز پڑھ رہے ہو، نماز تو ہو گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری سنتیں رہ گئی تھی وہ میں پڑھنے لگا ہوں، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس واقعہ کی جو سند ہے اس پر امام ترمذی نے خود بحث کیا کہ یہ سند کمزور ہے۔ دوسری کتابوں میں جو سند ہے ابن ماجہ میں، ابن حبان میں، وہ بھی کمزور ہے، وہ اس درجے تک نہیں پہنچی جس درجے تک ترمذی کی یہ روایت پہنچی ہوئی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو پھر اس کو معمول کیا جائے گا اس صحابی کی خصوصیت پر، اس لیے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ پھر پیش نہیں آیا۔ صحابہ کرام اگر سنتیں رہ جاتی تھی تو پھر سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھتے۔